شاہد شاہ بھی دیکھے دورے پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 1000 مندر ایسے ہیں جو کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں یا اس وقت فنکشنل بھی نہیں ہیں، تو ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے۔ 1000 مندر۔ جس قسم کی پاگل پن میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں، جس قسم کا دیوانہ پن اور ملٹری ڈپلائمنٹ اینڈ ان کی جو ویپن ایکوزیشن اینڈ ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر انویژن کر رہے ہیں۔ بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جموں اور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا۔ تو ہم سے پنگا نہیں لو، ایک دفعہ ہمارے گھروں پر جنگ آ گئی پھر ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے حماس کے مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ ہمیں جان دینے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم زندہ رہے تو غازی، مارے گئے تو شہید، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے عزت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایک لبرل سیکولر بغیرت طبقہ ہے جو طوفان برپا کرنے لگتا ہے کہ آپ ایک وار مونگر ہیں، آپ بھارت کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستانی قوم کو مروا دیں گے، امن کی بات کریں، امن کی آشا کی بات کریں۔ یہ وہ سارا بغیرت لبرل طبقہ جو ساری زندگی نسل در نسل ہندوؤں کے غلام رہے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی پاکستانی قوم کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کریں گے کہ جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی اس پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ معاملہ جو ہندو بتانا ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی سے پہلے تو یہ علاقہ سارا ہندوؤں کو ہی تھا، یہاں پہ 1000 مندر تھے اس سے پہلے، تو یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہندوازم جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا جو ہندوؤں کی میجورٹی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا اور ہندوؤں سے یہ علاقہ مسلمان اکثریت علاقہ بن گیا۔ تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیے نا تو جو ہندوتوا کی فلسفی ہے بالکل اسی کا مظہر ہے، بالکل بالکل۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ڈیموگرافک چینجز تو ویسے ہی وہ کر رہے ہیں، 35A کو ہٹا کر جو ڈومیسائل 40 لاکھ کے قریب انہوں نے بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیے ہیں، اور ابھی جو سو کالڈ ویسٹ پاکستان سے جو لوگ آئے تھے بجائے سے کہ ان کو پنجاب میں وہ سیٹل کرتے، ان کو بھی جموں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے نا وہ تبدیل ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مودی سرکار ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کئی اقدامات ایسے اٹھائے جہاں ایک طرف جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ لانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف کچھ ایسے اقدامات لیے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافک جو ڈائنامکس ہیں ان کو بھی بدلا جائے، یعنی کہ وہاں پر اگر مسلم اکثریت میں ہے تو ان کو اقلیت میں بدلا جائے۔ پھر اسی طرح سے کئی ایسی جماعتیں جن پر یہ الزام عائد کر کے کہ وہ جو عسکریت پسند ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو بین کر دیا گیا، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پرتشدد واقعات پہلے ہوا کرتے تھے اس میں کافی کمی دیکھنے کو ملی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ حالیہ چند مہینوں میں جموں کے علاقے میں جسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر وہ زیادہ پرامن رہا ماضی کے اندر بھی، اور وہاں پر جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حالیہ مہینوں کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں تقریباً 2 درجن کے قریب جو بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ مارے گئے۔ اور انتخابات وہ لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ویلی کے اندر جو پارٹیاں ہیں، چاہے وہ محبوبہ مفتی کی PDP ہو یا نیشنل کانفرنس ہو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کی یا کانگریس پارٹی ہو فار دیٹ میٹر، وہ ساری تقسیم ہو جائیں اور وہاں پہ ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہو، جبکہ BJP میں جو 23 جو جموں میں جو 43 سیٹیں ہیں، 90 سیٹوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، 43 سیٹیں جو جموں میں ہو تمام کی تمام BJP لے جائے۔ جیسا میں نے پہلے بھی ہم نے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں سے وہ ایک قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ترامیم انہوں نے کی تھی 370 کو، ان کو ایک لحاظ سے انڈورس کروانا چاہتے ہیں جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسمبلی سے۔ اب اس بیچ جو بھی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، ایک طرف جو بھارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، تو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اسی مہینے مقبوضہ کشمیر میں پہلی مرتبہ 10 سال کے بعد وہاں پر
اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. یہ انتخابات 3 مرحلوں پر مشتمل ہوں گے. پہلا مرحلہ جو ہے اس کا وہ 18 سپٹمبر کو پولنگ ہوگی, دوسرے میں 25 سپٹمبر کو, اور پھر جو آخری اور تیسرا مرحلہ ہے وہ 1 اکتوبر کو وہاں پر پولنگ ہوگی, اور جو حتمی نتائج ہیں وہ 8 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے. 90 کل سیٹیں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. آخری مرتبہ 2014 میں وہاں پر انتخابات ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی, تو جو اسٹیٹ ہوڈ ہے یعنی کہ جو اس کی خصوصی حیثیت تھی, جو ریاستی حیثیت تھی, اس کو ختم کر کے براہ راست دہلی نے مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد سے وہاں پر کوئی مقامی حکومت نہیں تھی. اب وہاں پر جو انتخابات ہو رہے ہیں, اور ان انتخابات کے اندر جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, آف کورس اس کی خواہش ہے کہ وہ ان انتخابات کو جیتے, اور جو اگلا چیف منسٹر ہو وہ انہی کی جماعت کی طرف سے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی ڈو ناٹ نو, لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ایک دوسری پارٹی ہے جو ان نون سی ہے. تو سوال یہی ہے کہ جو میری نظر میں یہ انتخابات کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے ہمارے نقطۂ نظر سے. ٹھیک ہے, جموں اور کشمیر کے لوگ انتخابات لڑ رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ کوئی سبسٹیچیوٹ ہے پلیبسٹ کا, وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور غصہ کس چیز پہ ہے؟ غصہ اس چیز پہ ہے کہ جی آپ نے کیوں ہمارا اسپیشل اسٹیٹس لیا, ہمیں حق خود عزت آپ کیوں